معزز سامعین، تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف کے لائق وہ بار الہ ہے جو عرش علا کی بلندیوں سے لے کر تحت الثری کی گہرائیوں تک ہر شے کا خالق، مالک، معبود حقیقی اور معبود برحق ہے۔ ہزارہ درود خدا کے لاڈلے پیغمبر آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بے شمار انعامات عطا فرمائے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کسی ایک نعمت پر بھی احسان تک نہ جتلایا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اور تم کو لوگوں میں سے نکالا گیا، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہترین امت ہونے کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ جتنی امتیں پہلے گزری ان میں بھی لوگ بڑے عبادت گزار ہوئے، اور ان امتوں کے ولیوں کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہوا۔ ان امتوں کے بڑے بڑے عبادت گزار لوگ تھے، لیکن کسی امت کو رب ذوالجلال نے بہترین امت نہیں کہا۔ اس امت کو یہ فخر حاصل ہے کہ اگرچہ یہ امت سب سے بعد میں آئی، یہ امت سب سے آخری نبی کی امت ہے، لیکن قیامت کے دن اس امت کا جو پروٹوکول ہوگا وہ ساری امتوں سے پہلے اس کو عطا کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہر امتی کا نصاب ہے کہ اس نے جو سیکھا آگے وہ معاشرے کے اندر اس سیکھے ہوئے کو بیان کرے، اور ہر لحاظ سے معاشرے کی اصلاح کرے، خود دین پہ عمل کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اسی طرح دوسروں کو بھی دین کی طرف رغبت دلانے کا جذبہ اس میں بیدار رہے۔ جو لوگ پہلی امتوں میں گزرے ان کا تذکرہ ہم نے کچھ
کچھ کیا بھی کہ وہ غاروں میں جا کے رہنے لگے، دنیا سے کٹ گئے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوئے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم رہبانیت اختیار کر لیں، کہ ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کسی غار میں چلے جائیں، دنیا سے کٹ کے، رشتہ داروں سے کٹ کے، معاشرے سے علیحدہ ہو کے درویشی اختیار کرے اور وہیں پہ بیٹھ کے جا کے اللہ اللہ کرتے رہے اور یوں زندگی گزار دیں، یا ہم صحراؤں میں چلے جائیں یا جزیروں میں چلے جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں اور ہم وہاں پہ جا کے دنیا سے کٹ کے فقط اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں رہبانیت کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان امتوں کے اندر لوگ راہب بن جاتے، کسی کلیسا میں بیٹھ جاتے، یا پہاڑوں کی غاروں میں چلے جاتے، یا وہ جزیروں میں چلے جاتے اور دنیا سے کٹ کے بیٹھ جاتے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہمیں یہ اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں، اگر میری امت میں کوئی شخص درویشی کرنا چاہتا ہے، رہبانیت اختیار کرنا چاہتا ہے، تو میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرے کہ بیٹھا مسجد میں ہے، محلہ نہیں چھوڑا، گاؤں نہیں چھوڑا، شہر نہیں چھوڑا، رشتہ دار نہیں چھوڑے، محلے کی مسجد کے اندر جا کے بیٹھ کے وہ نماز کا انتظار کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کی درویشی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر یہ نصاب ہے ہمارے لیے کہ ہر ایک وہ جہاں تک ہو سکے جو کچھ اس کے پاس موجود ہے، دین کی چند باتیں جو اس نے کہیں سے پڑھی یا سنی اور ان کو صحیح معنوں میں سمجھا، آگے پھر اس کی تبلیغ کرے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ عملی طور پہ یہ کردار اہل سنت و جماعت ادا کر رہے ہیں کہ وہ سب کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اگرچہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، سب کو دین کے احکام کی طرف بلاتے ہیں اور ہر ایک کی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو فریضہ اس امت کی اصلاح کا عطا کیا اس کو بخوبی وہ نبھاتے ہیں، اور اس کے اندر وہ کسی قسم کے نہ تو کسی کے روب میں اور نہ ہی کسی کے دبدبے میں آتے ہیں، بلکہ رب تعالی کے اس دین کی اذان کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے مبارک ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلتے ہوئے سنا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے اور میں سن رہا تھا، یقول من رأى منکم
मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। फरमाया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे थे, तुम में से जो शख्स बुराई को देखे उसे अपने हाथ से रोके। एक बुरा काम हो रहा है मुआशरे के अंदर और इस उम्मत की ड्यूटी लगाई गई कि तुमने खैरखाही करनी है, तुमने लोगों को बुराई से बचाना है, खुद भी बचना है, औरों को भी बचाना है। रब के अहकाम जो तुम्हें मालूम है वो आगे लोगों तक पहुंचाने हैं। फकत ये नहीं कि बस मैं हूं तो मैं ही मैं हूं, दूसरों की क्या फिक्र है। पर मैं ऐसा नहीं, बल्कि तुम्हारी ये ड्यूटी है कि जो तुम्हें पता है आगे उस दिए से आगे दिए रोशन करते जाना है। यही निसाब क़यामत तक इस उम्मत को अता किया गया। वो घर का एक सरबराह है, अपने औलाद को, अपनी जोजा को, अपने पोते पोतियों को ये अहकाम दीन के बताए कि अल्लाह ने हमारे ऊपर ये शरीयत के अहकाम नाजिल फरमाए हैं और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम तक ये पहुंचाए हैं। इन पर अमल करके जिंदगी गुजारनी है, तब कल जाके क़यामत की राहें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। फरमाया कि अगर कोई शख्स बुराई को देखे और उसको देखकर अपने हाथ से रोके, बच जाए, कहे कि मैं ये बुराई मुआशरे के अंदर फैलने नहीं दूंगा, मैं इस बुराई के खिलाफ आलम जहाज बुलंद करता हूं, और वो इस बात को अगरचे ऐसा मौका आ जाए कि हाथ से रोकना पड़े, वो हाथ ताकत वाला हाथ हो, वो हाथ उठा के रोके या वो अपने बच्चों को समझाने के लिए उनको थप्पड़ लगा के रोके, तो ये है शरीयत के अहकाम, इनकी पैरवी जरूरी है। ये न देखे कि मैं अगर इनको कहूंगा बीवी नाराज हो जाएगी, बेटा नाराज हो जाएगा, बेटी नाराज हो जाएगी, या बहू नाराज हो जाएगी, या मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये नहीं, शरीयत ये कहती है तुम्हें अपने पेशे नजर फकत ये रखना है कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए, शरीयत की कहीं नाफरमानी ना हो जाए, कहीं महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे इस अमल से कोई तकलीफ ना पहुंचे। अपने पेशे नजर रब रसूल की रजा रखे। फरमाया उसके लिए यह हुक्म है कि वो शरीयत की पैरवी में अगर कोई अमल ऐसा खिलाफ शरीयत हो रहा है उसको अपने हाथ से रोके, तो फरमाया ये ईमान का सबसे ऊंचा दर्जा है। फरमाया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानिही, फरमाया कि अगर वो इसकी ताकत नहीं रखता, मुआशरे के अंदर बिगाड़ पड़ रहा है, बुराई जन्म ले रही है और बुरी रसूमात मुआशरे में पनप रही है, उरियानी फुहाशी का सैलाब आ रहा है और मुआशरा बिगड़ता ही जा रहा है। फरमाया ऐ मेरी उम्मत, तुम्हारी ड्यूटी में ये लगा रहा हूं, पहले तो हाथ से रोको। अगर तुम इतनी ताकत नहीं रखते कि तुम हाथ से रोक नहीं सकते, तो फरमाया फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानिही, तो ऐ मेरी उम्मत फिर उस बुराई को अपनी जुबान से रोको, जुबान से मना करो कि ये काम जो तुम कर रहे हो ये अच्छाई नहीं है, ये नेकी नहीं है,
یہ جنت کی جانب جانے والا راستہ نہیں ہے. تم اس برائی سے بچو، یہ گند ہے، یہ تمہیں جھانسا دیا جا رہا ہے کہ یہ پانی ہے. یہ پانی نہیں بلکہ یہ آگ ہے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی امت کی کہ ہاتھ سے روکو. اگر یہ استطاعت نہیں رکھتے تو پھر زبان سے روکو. معاشرے کو یہ کہو کہ یہ اچھا نہیں. تو پھر ارشاد فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا کہ اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں، پہلے تو حکم یہ ہے کہ تم ہاتھ سے روکو. اب یہ ہاتھ سے روکنا حاکم وقت کے لیے بھی ہے کہ معاشرے میں کوئی برائی ہے تو حاکم وقت اپنی طاقت کے زور پہ حکم دے سکتا ہے. وقت کا قاضی حکم دے سکتا ہے. اور فرمایا کہ اگر نہ تم ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے روک سکتے ہو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل میں اس بات کو برا جانو، اس کی حمایت نہ کرو. اور یہ بھی نہ ہو کہ اب معاشرہ سارا اس گند میں چلا گیا ہے تو میں اکیلا رہ گیا ہوں، چلو میں بھی ان کے ساتھ لگ جاتا ہوں. یہ نہ ہو کہ تم بھی اسی گندی نالی کے اندر بہ نکلو. فرمایا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے پہلے کہ تم ہاتھ سے مقابلہ کرو، اس برائی کے سامنے ڈٹ جاؤ. اور اس کے لیے اگر تمہیں تکلیف بھی اٹھانا پڑے تو وہ تکلیف برداشت کر لو، کیونکہ یہ تکلیفیں آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ اگر ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے روکو. زبان سے تأمرون بالمعروف، یہ فریضہ تمہارے سپرد قرآن نے کیا. وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. فرمایا یہ زبان سے کرو. اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے، تم اتنے بے بس ہو، ایسے معاشرے میں ہو کہ لوگ نہ تو تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے نہ تمہاری زبان کو وہ مانتے ہیں، تو پھر اس معاشرے کے اندر جب تم نے رہنا ہے اور تمہارا رہنا وہاں پہ مجبوری بھی ہے، تو فرمایا پھر فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں اس بات کو برا جانو کہ یہ جو کر رہے ہیں اے میرے رب، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں اگرچہ بے بس ہوں، میں اگرچہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، میں اگرچہ زبان سے نہیں روک سکتا، میں اگرچہ بے بس ہوں، لیکن اے میرے رب ان کے اس عمل سے میں بیزار ہوں، میں اس کو پسند نہیں کرتا. فرمایا اپنے دل میں اس کو برا جانے. پھر فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ جو تیسرا درجہ بیان کیا کہ دل میں برا جانے، فرمایا یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. پہلا درجہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکے تو یہ سب سے پہلا درجہ ہے ایمان کا. اور دوسرا درجہ ہے فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکے. تو فرمایا اگر یہ روک گیا پھر بھی درمیانہ ایمان تو اسے مل جائے گا. فرمایا اگر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر دل میں اس کو برا جانے. جب دل میں برا جانے گا یہ ہوگا کہ اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بھی کمزور ایمان کا ثواب ضرور مل جائے گا. لیکن معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کہ جیسے دوسرے کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیل یہ ہیں.
اگر ہم نے نہ کیا یا اس سے کچھ کم کیا لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی یہ کوئی کام ہے. اور اس کے اندر انسان اکثر برادری کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے, اپنے محلے کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے, اپنے گھر کے ماحول کے حوالے سے مجبور ہو جاتا ہے. وہ جی بیٹے نہیں مان رہے, بیٹیاں نہیں مان رہی, اب میری بہنیں آئی ہیں وہ نہیں مان رہی, رشتہ دار کیا کہتے ہیں. یہ شادی بیاہ کے ماحول کے اندر جو کچھ ہماری رسومات چلی ہوئی ہیں, کہیں پہ گانا باجا ہو رہا ہے, کہیں پہ ایک ماہ پہلے ڈیک لگا کے میوزک کے اوپر گھر کے اندر وہ بچیاں ناچ رہی ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو اس سارے بگاڑ سے پہلے ہی بچانے کے لیے ہمیں پورا نصاب عطا فرمایا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ صحیح ستہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے جسم پہ ایسی خوشبو لگائے کہ جو خوشبو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے, فرمایا وہ خوشبو لگا کے باہر نکلی, پھر وہ واپس پلٹی, فرمایا جب تک وہ غسل نہ کر لے جس غسل سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے رب تعالی کی ناراضگی اس کو ملتی رہے گی. یہ کوئی چھوٹا جرم ہے, اب اتنی بڑی بات نہیں, خوشبو تو لگائی تھی, خوشبو لگائی بدن پہ پلید بھی نہیں تھی, پاک تھی, لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جرم اس کا اتنا ہے جب تک وہ غسل جنابت نہ کرے اس وقت تک وہ پاک نہیں ہو سکتی. کیا ہم آج ہمارے معاشرے کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہم نے یہ اتنی اخلاقی جرت باقی بچی ہے؟ کیا بیٹا آج اپنی ماں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ماں تو جو کر رہی ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی؟ کیا شوہر کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہہ سکے کہ تم بے پردہ گھر سے باہر نکلے گی تو کل قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ تجھے ان کا حاکم بنایا گیا تھا, تجھے سربراہ بنایا گیا تھا. تو یہ معاشرہ کس جانب چلا گیا؟ جو پانی ہے اس کو آگ اور آگ کو پانی کہنا شروع کر دیا گیا, کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہنا شروع کر دیا گیا. اب دیکھیں نا کہ بیمار بندہ جس کو بخار ہو اور بخار کی وجہ سے جس کے منہ کا ذائقہ چلا جائے تو وہ دوسروں کو جو غذا بڑی مرغوب لگتی ہے, بڑی پیاری اس کا ذائقہ لگتا ہے, لیکن بخار والا جب وہ غذا کھاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا. جب اسلام کا ذائقہ ہی چلا جائے, شریعت پہ عمل کرنے کا جذبہ ہی مار دیا جائے اور یہ سبق پڑھا دیا جائے کہ تم تو قید ہو, آزادی تو مغرب دیتا ہے, آزادی تو ان کو ہے جو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلتی ہے. تمہارے جسم کو گھر کے اندر چھپا کے رکھا گیا, یہ تم قید میں ہو. تمہیں گھر کے اندر ایک لونی بنا کے رکھ دیا گیا, تم قید میں ہو. تمہارے جسم کے اوپر تمہاری مرضی نہیں, تم قید میں ہو. جب معاشرے کو یہ سبق پڑھایا جانے لگے, جس معاشرے کے اندر بچیوں کو سکول کے اندر ناچنے کی تعلیم دی جانے لگے, جس معاشرے کے اندر عورت اور مرد کا اختلاط فیشن قرار دیا جائے, پھر اس معاشرے میں کون والد اپنی بیٹی کو سمجھا سکتا ہے؟ کون بھائی اپنی بہن کو سمجھا سکتا ہے؟ کون سا شوہر اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے؟ اور کون سا باپ اپنی بیٹی کو سمجھا سکتا ہے؟ جس معاشرے کے اندر وزیر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہیں کہ میری بیٹی ڈانس بڑا اچھا کرتی ہے, پھر اس معاشرے کا جنازہ کس صورت میں نکالا گیا. اور سنیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں وہ عیدیں سناتے ہیں وہیں پہ اپنی امت کو خوشخبریاں بھی عطا فرماتے ہیں. فرمایا وہ بندہ
جس کو رب ذوالجلال نے بیٹیاں عطا فرمائی. اب معاشرے کے بہترین فرد، معاشرے کے بہترین لوگ جن کا کردار ستھرا، جن کے کردار کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور ان کو کیسی کیسی خوشخبریاں عطا فرمائیں. فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کو دین کا علم سکھایا، ان کو تعلیم دین دلائی اور معاشرے کے اندر ان کے کردار کو اس طریقے سے پروان چڑھایا کہ ان سے آنے والی نسلوں کو دین ملے اور آنے والی نسل دین کے سانچے میں ڈھلے. فرمایا جو ایسے اپنی بیٹیوں کو پال کے بڑا کرتا ہے اور پھر ان کا نکاح شریعت کے مطابق کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اسے جنت عطا فرما دے گا. جنت اس کی پکی ہے جو اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دے، شریعت کے احکام سکھائے، ان کو پردہ سکھائے، ان کو گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ اسلامی ماحول دے اور ان کو شریعت کے پلو سے باندھ کے پروان چڑھائے. یہ اگلا مرحلہ تو بعد میں ہے کہ جب اس نے دین سکھا کے اپنی بیٹی کو آگے بھیجا ہے، آگے اس کا خاوند آیا اور پھر خاوند کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن یہ وہ بندہ ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں اس کو ایسے لے کے جاؤں گا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں. اب دیکھیں کیا کل قیامت کے دن باپ سے نہیں پوچھا جائے گا بیٹی کے بارے میں کہ وہ بیٹی جو تیرے لیے رحمت بنائی گئی تھی، تو بتا تو نے اپنی بیٹی کی تربیت کس لحاظ سے کی؟ وہ بھائی کیسے اپنی بہن کو روکے جس معاشرے کے اندر وہ خود چوکوں میں کھڑا ہو کے دوسروں کی بہن بیٹیوں کو گھورتا ہے، جس معاشرے کا جنازہ یوں نکالا گیا کہ ان کو کہا گیا یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو تم جیتے ہو؟ زندگی تو وہ ہے جو آزادی میں جی جائے، جس کے اندر نہ تو عذاب کا کوئی خطرہ ہو اور نہ ہی جہنم سے ڈرنے کا اندیشہ ہو. کھلی زندگی. وہ انگریز کے بچے اگر صبح منہ دھوئے بغیر اٹھ پڑتے ہیں، ان کے بال بکھرے ہو، جس معاشرے کے اندر ان کے بکھرے بالوں کو فیشن سمجھ لیا جائے، جس معاشرے کے اندر ان کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پہنا کے اپنے بچوں کو کہا جائے کہ یہ تو فیشن ہے، پھر مجھے بتاؤ وہ بھائی اپنی بہنوں کو کیسے روکیں گے؟ وہ شوہر اپنی بیویوں کو کیسے دین کی پابندی سکھائیں گے؟ وہ بیٹا اپنی ماں کو کیسے دین کے احکام بتلائے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصاب 1450 سال پہلے عطا کیا. فرمایا وہ زمانہ آئے گا جس زمانے میں وہ بندہ بہتر ہوگا جو اپنی بکری لے گا اور اس کو لے کے جنگل میں چلا جائے گا یا کسی پہاڑ کی غار میں چلا جائے گا کہ اس بکری کا دودھ پیتا ہے اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے. معاشرے کے اندر اتنا گند پڑ چکا ہے کہ وہ اب نہ خود سمجھ سکتا ہے نہ دوسروں کو سنبھال سکتا ہے. لیکن ابھی تو کوئی وقت نہیں آیا، ابھی تو دین کے احکام بتانے والے بھی موجود ہیں اور الحمدللہ سننے والے بھی موجود ہیں. کیا اب اس معاشرے کے اندر جب اصلاح کی ضرورت ہے تو لوگ اس سے جب دور بھاگنا شروع ہو جائیں تو پھر مجھے بتائیں کیا وہ وقت قریب نہیں آ جائے گا جب یہ حدیث کہ بکری لے کے جنگل کی جانب جانے والا، پہاڑوں کی غار میں جانے والا اپنا ایمان بچا پائے گا، وہ وقت قریب نہیں آ جائے گا؟ پھر لہذا آج ہمیں یہ حکم ہے کہ تم شریعت پہ عمل کرو، خود کرو،
اپنے بچوں کو کراؤ, اپنی بچیوں کی تربیت کرو, اپنے بچوں کو گھر کے اندر یہ سکھاؤ کہ جیسے تیری بہن کی عزت عزیز ہے ایسے ہی دوسروں کی بہن کی عزت بھی عزیز ہے, جیسے تیری ماں کی عزت عزیز ہے ایسے دوسروں کی ماں کی عزت بھی عزیز ہے, جیسے تیری ماں کے قدموں میں تیری جنت ہے ایسے ہی دوسروں کی ماں کے قدموں میں ان کی جنت رکھی گئی ہے. یہ معاشرے کا وہ کردار. اب دیکھیں کہ حضرت جبریل امین کو رب ذوالجلال حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی ہے, اس بستی کے لوگوں نے شدید سرکشی کی, جا کے اس بستی کو تباہ کر دو. حضرت جبریل امین آتے ہیں, آ کے اس بستی کا معائنہ کرتے ہیں, معائنہ کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم گئے, ہم نے دیکھا اس بستی کو, اس بستی میں واقعی تیری بڑی وہ نافرمانیاں کرتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں, تیرے حکم کی پاسداری نہیں کرتے, اور وہ تیرے بتائے ہوئے احکام کی مخالف سمت میں چل نکلے ہیں. یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے جہاں پہ لوگ ظلم کا بازار گرم کر لیں, جہاں پہ لوگ برائی کے راستے کو چن لیں اور ایک دوسرے کی ضد پہ برائی پہ چلنا شروع کر دیں, جس معاشرے میں لوگ بے حس ہو جائیں رب تعالیٰ ان بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے. اب حضرت جبریل نے آ کے اللہ سے عرض کی, حالانکہ اللہ تو خود جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کون کیا کر رہا ہے. آ کے کہنے لگے یا اللہ میں اس بستی میں گیا, میں نے دیکھا لوگ وہاں پہ تیری نافرمانی کرتے ہیں, تیری حکم عدولی کرتے ہیں, لیکن یا اللہ میں نے دیکھا ایک بندہ ایسا تھا جس کا دن اور رات تیری عبادت میں گزرتا ہے, جو ہر لمحہ تیری عبادت میں گزارتا ہے, وہ راتوں کو تیرے لیے قیام کرتا ہے, سجدے کرتا ہے, اور دن میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہے. اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے جبریل پہلے جا کے اسے تباہ کرو, اسے تباہ کرو. اب جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اس پہ اتنا غصہ کیوں ہے؟ چلو دوسرے تو نافرمانیاں کر رہے ہیں, دوسرے تو تیری حکم عدولی کرتے ہیں, دوسرے تو شریعت کو بلا بیٹھے, وہ تو تیری عبادت میں دل لگاتا ہے اور ہر لمحہ تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے جبریل اس کا جرم یہ ہے کہ جب دوسرے جرم کرتے ہیں اس کا رنگ متغیر کیوں نہیں ہوتا, اسے غصہ کیوں نہیں آتا, وہ دوسروں کو اس برائی سے روکتا کیوں نہیں, وہ دوسروں کے بارے میں دل کے اندر یہ خیال کیوں نہیں لاتا. ارے نادانو, جس زندگی میں تم زندگی گزار رہے ہو, جس معاشرے کو تم لے کے چل رہے ہو, یہ تباہی کی جانب جانے والا راستہ ہے. وہ جب ان کے بارے میں فکر مند نہیں تو پہلے اسی عذاب دو, دوسروں کو بعد میں عذاب دینا. اب دیکھیں یہ ہے وہ حدیث جس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے یقول من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ جب کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. ایسا نہ ہو کہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے جہاں بھی کوئی لگا ہوا ہے لگا رہے, مجھے کیا فکر ہے, میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں, میں تو خود روزے دار ہوں, میں تو خود حج زکاتیں دیتا ہوں. اگر یہ بات ہوتی تو پھر ان کو مفسد کیوں کہا گیا؟ قرآن کریم میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ان کو کہا گیا کہ تم زمین میں فساد کیوں کرتے ہو, فساد کیوں کرتے ہو. اب ان کا فساد کیا تھا؟ ان کا فساد
کیا یہ تھا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کلمہ تو پڑھتے تھے. یہ وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہے جہاں پہ ان منافقین کا ذکر کیا گیا. کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے پاس پڑھتے ہیں، نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے لا تفسدوا، فساد نہ کرو. فساد ان کا کیا تھا کہ وہ اچھائی کا حکم دیتے نہیں تھے بلکہ وہ اچھائی سے روکتے تھے، اور کلمہ پڑھ کے جا کے کفار کے پاس بیٹھ کے ان کی مجلسوں میں کہتے کہ ہم نے پڑھا ہوا تو ہے لیکن ہم بڑے مجبور ہیں، اس اسلام میں ہم پہ اتنے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے دن کو بھوکے رہو، اسلام حکم دیتا ہے 5 وقت کی پابندی کرو، لہذا کلمہ پڑھا ہے لیکن مجبور ہے، کیا کریں؟ رب فرماتا ہے وہ فسادی ہے، وہ فساد کر رہے ہیں. تلواریں لے کے حضور کے سامنے نہیں کھڑے، تلواریں لے کے صحابہ کے سامنے نہیں کھڑے. یہ وہ فکری دہشت گردی ہے، یہ وہ اعتقادی دہشت گردی ہے جس کی بنیاد پہ معاشرے کا پورا نظام بگڑ جاتا ہے. کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے کا پاس نہیں رکھتے، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمے کے احکام کے اوپر پورا نہیں اترتے. کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے والے کے حکموں کو نہیں مانتے. رب فرماتا ہے اے محبوب وہ فساد کر رہے ہیں، ان کا فساد زمین میں بگاڑ پیدا کرے گا، جس بگاڑ کے اندر ایسا پھر سیلاب آئے گا جس سیلاب کے اندر آنے والا معاشرہ برائی کے راستوں کی طرف بہہ جائے گا. یہ پہلے بند باندھا گیا کہ فکری آوارہ گردی سے اس امت کو بچایا جائے، تب جا کے یہ حکم دیا تم ہو بڑے پیارے، تم ہو بڑے لوڈے، تم ہو بڑے رب کے قریب، لیکن اس کے لیے تمہارے لیے حکم یہ ہے تأمرون بالمعروف، تم نے ہمیشہ نیکی کا حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، اور تم نے ہمیشہ برائی سے روکنا ہے. اب برائی سے روکنا میں یہ پہلے عرض کر چکا، وہ اپنے گھر سے شروع کر لو، اپنے دل سے شروع کر لو، اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو بٹھاؤ اور ان کو یہ بات بتاؤ کہ جس آزادی کا یورپ متمنی ہے وہ آزادی نہیں، وہ جہنم کی قید ہے. اگر دونوں جہانوں میں آزادی چاہتے ہو تو رب تعالیٰ کے قرآن کی پیروی کرو، رب ذوالجلال دونوں جہانوں میں آزادی عطا فرما دے گا. دیکھیں تربیت اثر کرتی ہے، وہ تربیت باپ بیٹی کی کرے تب بھی ہے، شوہر بیوی کی کرے تب بھی ہے، اور وہ تربیت بھائی بہن کی کرے تب بھی ہے. یہ ساری جہت اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں بتائی ہے. حضرت محمد بن سلیمان الجزوری ایک بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف کے متعلق ایک پوری کتاب لکھی، دلائل الخیرات. جو صوفیاء ہیں وہ اپنے جو ان کے دن رات کے وظائف ہوتے ہیں ان میں دلائل الخیرات پڑھتے بھی ہیں اور آگے اپنے مریدین کو اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں. یہ دلائل الخیرات، اس کے اندر درود شریف انہوں نے لکھے، پوری کتاب لکھی، اور اس کتاب کے شروع میں انہوں نے اس کی وجہ لکھی کہ یہ کتاب میں نے لکھی کیوں. فرماتے کہ ایک دن میں کہیں جا رہا تھا کہ ایک جنگل آیا اور جنگل میں مجھے پانی کی ضرورت پڑی. نماز کا وقت ہو چکا تھا، میں نماز پڑھنا چاہتا تھا، تو پانی کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ مجھے ایک کنواں نظر آیا.
تو جب میں کنویں کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا اس کنویں کے اوپر نہ کوئی رسی تھی اور نہ ہی کوئی ڈول تھا جس سے میں کنویں سے پانی نکالتا. پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا تو سامنے چھت پہ ایک بچی تھی، چھوٹی سی بچی. اس نے مجھ کو آواز دی، چچا کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹی میں مسافر ہوں اور نماز کا وقت ہے، نماز ادا کرنی ہے اور پانی کی ضرورت ہے، میں نے وضو کرنا ہے، تو ڈول یا رسی موجود نہیں، پانی کیسے نکالوں اور وضو کیسے کروں؟ تو وہ بچی چھت سے نیچے آئی اور آ کے ان بزرگوں سے کہنے لگی تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بچی میرا نام محمد بن سلیمان ہے. تو وہ بچی کہنے لگی کہ میں نے آپ کا شعرا بڑا سنا ہے، میں نے گھر والوں سے آپ کا تذکرہ سن رکھا ہے کہ آپ اللہ کے بڑے کامل ولی ہیں، لیکن جتنا شعرا سنا تھا آپ کو اس کے مطابق پایا نہیں کہ بھلا اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو اور کنویں سے پانی بھی نہ نکال سکے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا اس بچی کی گفتگو سن کے حیران ہوا. چھوٹی سی عمر ہے، 8 10 12 سال کی، لیکن باتیں وہ بڑی کر رہی تھی. پھر اس بچی نے کیا کیا؟ اس کنویں کے اندر تھوک دیا. جب اس نے اپنا تھوک کنویں میں گرایا تو کنویں کا پانی دیواروں سے ابل کے باہر آ گیا. میں نے وضو کیا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں نے اس بچی سے پوچھا، میں نے کہا بچی میری بات سن. کہنے لگی کہ میں کسی سے بات نہیں کرتی کیونکہ میرے گھر والوں نے تربیت یہ کی ہے کہ غیر محرم سے بات کرنا اسلام میں درست نہیں. میں نے آپ کو مجبور پایا اور اس لیے آپ کی مدد کو آئی. کہنے لگے بیٹی اور کچھ نہیں پوچھتا، صرف اتنا بتا دے کہ تیرے منہ میں یہ تاثیر کس وجہ سے آئی ہے، تیری زبان میں یہ تاثیر کیسے آئی کہ میں یہاں کھڑا ہوں، مجھے بھی پانی چاہیے تھا، لیکن اے بچی تو نے اس کنویں میں تھوک گرایا اور پانی باہر آ گیا. مجھے سچی بتا دے، میں کوئی تجھ سے کلام اس لیے نہیں کرتا کہ میرا کوئی اور مقصد ہے، بس نیکی کی خاطر مجھے بتا. تو وہ بچی کہنے لگی چچا جس کا تو پوچھتا ہے کوئی بڑا عمل نہیں، میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود بھیجتی ہوں جس کے سبب اللہ نے میری زبان میں یہ تاثیر عطا فرما دی ہے. کیا ہم بچیوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی بچی کو درود سکھایا ہے؟ کیا ہم نے آج خود اپنے گھر کے اندر یہ دھماکے رکھے ہوئے نہیں موبائل فون کہ اپنی نوجوان بیٹیوں کو دیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی معاشرے کی بہترین خاتون بنے گی؟ لہذا یہ وہ جذبہ ہے اسلام کا جو اسلام ہمیں اپنی بیٹی کو یہ کہتا ہے کہ تیری بیٹی تیرے لیے رحمت ہے، تیری ماں تیرے لیے جنت کی آغوش ہے. لہذا تو اپنے معاشرے کے اندر ایسے نکھار لا کہ تیری آنے والی نسلیں جب پروان چڑھے تو صحیح اسلامی معاشرہ وجود کے اندر آ جائے. یہ وہ احکام ہیں کہ بہترین امت ٹائٹل دیا گیا، نیکی کا حکم دینے کا ہمیں کہا گیا، برائی سے روکنے کا ہمیں حکم دیا گیا. تو سامعین عزیز شام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری جب سنائی کہ وہ شخص جو بچیوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرے، دین کے احکام سکھائے اور ان کا نکاح کرے تو وہ جنتی ہے. اب ذرا اس فرمان کو دوسرے رخ سے دیکھیے. اب ہے وہ گناہگار اور گناہگار کو یہ بشارت ہے کہ جب اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ اس کے اعمال کم ہیں
इसको जहन्नम की तरफ ले जाया जाए। वो जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। सामने बेटी आ गई, कहने लगी इसको कहां ले जा रहे हो? बाजू पकड़ लिया अपने वालिद का, कहां ले जा रहे हो? रब ने फरिश्तों को तो ये हुक्म पहले ही दे दिया होगा, फरिश्तों अगर बेटी रास्ते में आए फिर उसकी बात मान लेना। बाजू पकड़ा, कहा किधर? वो कहेंगे इसके जुर्म ज्यादा है, नेकियां कम है, लिहाजा हुक्म हुआ है जहन्नम में ले जाओ। तो मेरे महबूब फरमाते हैं, वो बेटी कहेगी ये मेरे अब्बा हैं, इन्होंने मेरी तरबियत इस्लाम के उसूलों पे की थी और रब के रसूल का ये वादा था जो अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करेगा वो जन्नत में जाएगा, लिहाजा मेरे अब्बा को छोड़ दो, मैं इनको अपने साथ लेके जन्नत में जाना चाहती हूं। लेकिन वो बेटी जिसकी तरबियत इस्लाम के उसूलों पे हुई ये उसको है। लेकिन अगर वही बेटी खुद जहन्नम की जानिब जाएगी और उसको पूछा जाएगा बता नेक अमल क्यों नहीं किया, तो अगर वही बेटी खड़ी होकर कहने लगी मैं सुधर सकती थी, जिस घर में पैदा हुई वो घर इस्लामी था, मेरे वालिद मुसलमान थे, वालिदा मुसलमान थी, अगर वो मेरी तरबियत इस्लाम के उसूलों पे कर दे तो मैं जरूर भी जरूर इस्लामी तरीकों पे चलते हुए आज जन्नत की मुसाफिर बनती। मुझे अकेली को जहन्नम में न डालो, इनमें सबसे बड़ा मुजरिम मेरा वालिद है, अगर वो तरबियत कर देता तो आज जहन्नम में ना जाती, मेरे साथ मेरे वालिद को भी जहन्नम में भेजा जाए, फिर क्या बनेगा? अगर वही औरत अपने रब की बारगाह में खड़ी हो गई, या अल्लाह मुझे तो जहन्नम का हुक्म सुना दिया, मेरा शोहर भी था, दुनिया में एक धमकी मुझे देता तुझे तलाक दे दूंगा वरना शरीयत पे अमल कर, या अल्लाह मैं तो फौरन डर जाती, तलाक के डर से उसकी हर बात मानती, लेकिन उसने मुझे खुद संवारा, खुद मुझे उसने ब्यूटी पार्लर में लेके गया, मुझे तैयार करवाया और मुझे उसने रोने की महफिल बनाया, अपने दोस्तों में बैठ कर उनसे पूछता था बताओ तुम्हारी भाभी कैसे लग रही है। या अल्लाह वो बड़ा दयूस था, अगर वो मुझे रोकता आज मैं जहन्नम में ना जाती, लिहाजा मेरे साथ मेरे शोहर को भी भेजा जाए। वो औरत कल क़यामत के दिन अगर खड़ी हो जाए तो मेरा भाई था, मुझे वो स्कूल में छोड़ने जाता, मदरसा में से लेने जाता, मुझे वो भी रोक सकता था कि तू मेरी बहन है, अच्छे तरीके पे चलना, शरीयत पे अमल करना, बुराई की जानिब न जाना, लेकिन वो मुझे छोड़ के खुद वहां पे खड़ा होकर दूसरों की बहन बेटियों को देखता था। या अल्लाह अगर वो तरबियत करता तो आज मैं जहन्नम में ना जाती, मेरे साथ उसे भी भेज। और चौथे नंबर पे मेरी वो औलाद थी, मेरा वो बेटा था जो अगर कह देता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो रात भर मैं भी नहीं सो पाती थी, मैं भी रोती थी, मेरा बेटा नाराज है, जब तक वो निवाला ना उतार ले मुझे सुकून नहीं मिलता। या अल्लाह अगर वो मुझसे नाराज होता इस बात पे कि अम्मी अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ऐ मेरे रब मैं उसकी बात जरूर मानती और मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देती, आज जहन्नम से बच जाती। लिहाजा मेरा किरदार संवारने के अंदर मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा खान, मेरे बेटे की जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस जिम्मेदारी को अदा नहीं किया। अगर आज मैं जहन्नम में जा रही हूं तो जिम्मेदार वो भी है, या अल्लाह उनको भी मेरे साथ भेजा जाए। मुझे बताओ फिर कल क़यामत के दिन कौन है जो जहन्नम से हमें बचा पाएगा। सामिन ज़ेत शाम, ये अगरचे दवाई कड़वी सी है, मेरा आज का मौजू कितने लोग अभी जुम्मे से बाहर निकलेंगे कहेंगे कारी साहब अजब बड़े खुश्क जियां गल्लां कीतियां ने, लेकिन खुदा की कसम ये मुआशरे के अंदर एक बिगाड़ है, और आप भी अपने दिल से पूछ के देखें कि ये बिगाड़ आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसा वक्त मैंने अपनी जिंदगी में खुद देखा है कि जब मस्जिद में आजान होती थी तो ये नहीं कहा जाता था कि आवाज बंद करो, कहा जाता था टीवी बंद करो, रेडियो बंद करो, टेप बंद करो। घरों में माए बहनें बेटियां फौरन भागती और दुपट्टे अपने सरों पर रहती, क्या हो रहा है? अजान हो रही है।
لیکن مجھے یہ بتاؤ، آج جب اذان شروع ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں دروازہ بند کرو، اذان کی آواز آ رہی ہے، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ کتنے لوگ مساجد کے اندر آ کے کہتے ہیں اذان ذرا جلدی پڑھ لیا کرو، اسی فون پہ لگی ہونے تھوڑی اذاناں لمیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر کیوں بے روی آ رہی ہے؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر تبلیغ کی سرگرمی نہ رہی، گھر کے اندر تربیت کا ماحول نہ رہا، گھر کے اندر عریانی فحاشی کا جو روکنے کا بند تھا وہ ہم نے بند نہ چھوڑ دیا تو معاشرہ بے راہ روی کی طرف مائل ہونے لگا۔ یہ جو آج گلی گلی کے اندر بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں، یہ 15-20 سال پہلے ان کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن آج ہم اس کو فیشن سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہوگا تو شاید پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ سامعین عزیز شام، سادگی کے اندر جو زندگی ہے وہ شریعت نے سکھائی ہے، خدا کی قسم اس پہ عمل کر کے دیکھو، رب دل پہ سکینہ نازل فرمائے گا، اور جب مرنے کے بعد تم قبر میں جاؤ گے یا حشر کے میدان میں پہنچو گے تو رب تعالیٰ بھی حکم دے گا، میرے بندے نے اپنی طرف سے کوشش کی، کبھی یہ ہاتھ سے روکتا تھا، کبھی زبان سے روکتا تھا، کبھی دل میں برا جانتا تھا، میرا بندہ کامیاب ہو کے آیا ہے، لہذا اس کو جنت کی راہوں کا مسافر کیا جائے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔